مرد کا گناہ وقت کی تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کی پھول کی مانند سطح آب پہ رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ لوگوں کو صرف سننے کا قاعدہ سکھایا جائے، سوچنے کا قاعدہ کبھی نہ سکھایا جائے۔ کہتے ہیں سوچنے سے لوگ فرمان بردار نہیں رہتے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا ہی سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ الجھن کا شکار رہتا ہے۔ جو اچھی لگتی ہے وہ ہر وقت خیالوں میں رہتے ہیں۔ شاید زندگی ہمیں اپنی گھر بلا کر مہمان نوازی کرنا بھول گئی ہے، اور خدایا کبھی اپنا آپ بھی خود سے یوں چپ چپ جاتا ہے۔ یہ لاشعور کا کیسا عجیب کھیل ہے۔ عورت کو کسی بھی وقت کسی بھی بات پر روٹھ جانے کی آزاد ہوتی ہے۔ تم سوچو اگر واقعی کوئی ایسا آدمی ہم سے بچھڑ جائے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کو جی چاہتا تھا، تو اس کی فراق کی دیوانگی ہمیں کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تیرا ملنا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غریب اور بھوکی شخص کی ہتھیلی پر ایک وقت کی روٹی رکھ دے۔ عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کی ہول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، اس نے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کی جذبے پوشیدہ ہے۔ ہر کسی کو اپنی غلطی چوٹی معلوم ہوتی ہے اور دوسروں کی دی ہوئی سزا بڑی۔ دراصل انسان جو کچھ دوسروں میں دیکھتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی سودی بازی کرنے لگتا ہے۔ زندگی آپ کی اس وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہو۔ میرے اندر محبت تھی۔ شاید زندگی ہمیں اپنی گھر بلا کر مہمانداری کرنا بھول گئی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کی یہ عادت ہے کہ جدھر سے اسے رک گئے منع کرے یہ ادھر ہی رخ کرتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ زور کے ساتھ ادھر ہی بھاگتا ہے۔ اور دل کو درمیانی حالات میں رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایسی کسی بھی طرف سے اس حد تک رکا نہ جائے۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ عورت کو ہر طرف کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرد کو دن رات غلامی کرنے والا نوکر۔ اسے عورت سے بڑھ کر کوئی اچھا نوکر نہیں مل سکتا، اس لیے روٹی کپڑا منظور کر کے مرد یہ سودا منظور کر لیتا ہے، اور ایسے ہمارے شہر میں بیا کے نام یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سی کہانیاں ہیں جو کاغذ پر نہیں لکھی گئی لیکن وہ عورتوں کے باقاعدہ جسم اور دماغوں پر لکھ دی گئی۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی تحیل میں آ جائے لیکن زندگی میں نہ آئے تو کیا تمہارا خیال ہے وہ گھر ایک بسا ہوا گھر رہ جاتا ہے؟ شاید نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جب کوئی عورت کسی اور کا چہرہ یاد کرتے ہو لیکن آنکھیں کھول کر کے کسی دوسرے کا منہ دیکھتے ہو تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کتابوں کی نہیں زندگی کی ورق ہے، لیکن ان کی عبارت صرف ان کی سمجھ میں پڑتی ہے جنہوں نے زندگی کی بگولے اپنی بدن پر جی لی ہے، اور جو ہاتھوں کی قوت صرف اپنی دل سے لیتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آدمی خود بھی جیتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے دیتا ہے؟ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چالاک ہو، عورت کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لوٹا دیتی ہے۔ کہیں بھی کوئی زندگی کا وارث نہیں، سب لوگ موت کا وارث ہے۔ صبر و شکر کے ساتھ زندگی کی غلط قدروں سے کی ہوئی صلح اس سماعت کی ماندہ ہوتی ہے جس میں عمر لا حاصل چلی جاتی ہے۔